ہارون کو تھی. اب حضرت ہارون نبی ہے، حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی. اب یہ نسبت کیا تھی؟ نسبت یہ تھی کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے تو وہ اپنے خلیفہ حضرت ہارون کو بنا کر گئے تھے. اور میں نے کہا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ جس طرح موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ نائب بنا کر گئے تھے، آج میں بھی تمہیں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں. اب حضرت ہارون اللہ کے نبی ہے. اگر اتنی ہی بات رہتی حدیث کی، آج ہر آرا گہرا اٹھ کے اعتراض کرتا. دیکھو سرکار نے حضرت علی کو رتبہ دیا کہ جو رتبہ حضرت ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا، جو حضرت ہارون کا رتبہ تھا وہی رتبہ حضرت علی کا ہے. لہذا پتہ چلا جس طرح حضرت ہارون بھی نبی، اس طرح حضرت علی بھی نبی بن گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں کہتا ہوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ساری دنیا، ساری کائنات تا قیامت نہیں بلکہ جنت تک کی ہر خبر دی تھی، اور ایسے لوگوں کو بھی خبر دے دی تھی کہ ہو سکتا کوئی اعتراض کر دے. فرمایا علی تمہیں بہت مقام مل جائے گا، جو ہارون کو موسیٰ کے نزدیک مقام تھا وہی مل جائے گا. لیکن یاد رکھنا علی، غیر انہ لا نبی بعدی، اے علی موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے، تیرا مقام میرے نزدیک بھائی والا تو ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. لہٰذا یہ نہ ذہن میں لے آنا، یا کوئی بعد میں ذہن میں نہ لے آئے کہ نہیں کہ حضرت علی کو بھی وہ رتبہ مل گیا، بلکہ فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. انسان تو انسان ہے میرے عزیز. اللہ نے بھی حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے. نہیں بس اللہ نے نہیں، خود حضور نے اپنے ختم نبوت کا تحفظ فرمایا، صحابہ نے تحفظ فرمایا، اولیاء نے فرمایا. آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ چند باتیں عرض کروں گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سارے کذاب پیدا ہوئے. سرکار عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا. فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو چیزیں میرے ہاتھ میں دی گئی. تو اس کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ دو شخص میرے جیتے جی حیات ظاہری میں بھی، سرکار تو اب بھی زندہ ہے. بولنا تو صحیح ہے. یہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. آج لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گیا، پھر توحید کے نعرے لگاتے. اچھا پھر ہمارے لوگ ہی پوچھ لیتے ہیں جی دسو جی انہوں نے پیچھے بھی نماز پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی؟ ارے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، میرے امام نے ہمیں عقیدہ دے دیا. ارے تم بات کرتے ہو ان کے پیچھے نماز پڑھ لے نہ پڑھ لے، نہیں جی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. ارے نہیں، عقیدہ یہ ہے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کی جائے جس میں جناب صرف تعظیم حبیب کو شرک کہہ دیا جائے، نبی کو یہ کہہ دیا جائے کہ مر کے مٹی ہو گئے. ایسے لوگوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھنے کا سوال بنتا ہی نہیں ہے. یہ بندہ سوچے کیسے کہ نماز ان کے پیچھے پڑھے؟ ارے ایسا بندہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتا. بول لو تو صحیح ہے. ایسا بندہ تو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتا. ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کا سوال ہے بہت دور کی بات ہے. اس لیے کبھی یہ ذہن میں سوال نہ لایا کرے. خیر، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی اس پر تحفظ اور اس کے اوپر پہرا دیا، اور صحابہ نے بھی دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حیات ظاہری میں یہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ دو بندے آئیں گے اور وہ یہ دعویٰ کریں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، اور ایسا ہی ہوا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہی ایک شخص مسلمہ کذاب اور دوسرا اسود انسی، یہ دو بندے سرکار کی حیات ظاہری میں ہی انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. اگر سرکار کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہوتا، میرے سرکار نے خود ارشاد فرما دیا لو کان بعدی نبی، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن انا خاتم النبی لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن عمر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ پر ختم نبوت فرما دی ہے. اور سنو سرکار نے خود اعلان فرمایا، مسند احمد کی حدیث، حضرت عباس بن ساریہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار ارشاد فرماتے لوگوں سنو، میں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا. اور میں ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، وہ تبھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ نے مجھے تب بھی آخری نبی بنایا ہوا تھا. تو ہی اول، تو ہی آخر، یا رسول اللہ آپ ہی اول ہیں،
بھی آپ کو بنایا، سب سے آخر بھی آپ کو بنایا ہے. یہ دونوں فضیلتیں حضور کو اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. تو اسود انسی جو تھا یہ یمن کا علاقہ صنعاء، آج بھی یہ علاقہ موجود اسی نام کے ساتھ ہے، اس علاقے میں موجود تھا. 1000 سپاہی اس کے گھر کے اوپر پہرا دیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں فرمایا کہ کون جا کے اس کو واصل جہنم کر کے آئے گا. نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے صحابی کو بھیجا. صحابی رسول گئے اور جا کے 1000 سپاہیوں کے پہرے میں رہنے والے اس گستاخ رسول کو واصل جہنم کر کے آئے. پتہ چلا کہ اگر کوئی بعد میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ زندہ رہنے کا بھی حق رکھتا ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ زندہ رہنے کا بھی حق رکھتا ہے، اس کو تو سرکار نے قتل کروا دیا. اچھا، نبی کریم علیہ السلام کی ہی حیات ظاہری میں دوسرا بندہ جو تھا وہ مسلمہ کذاب تھا. مسلمہ کذاب یہ وہ شخص تھا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے ایک دفعہ پہلے خط بھیجا اور کہنے لگا کہ دیکھو آپ یہ اعلان کر دیں کہ جب تک آپ ہیں آپ ہی نبی ہیں، لیکن آپ کے بعد میں نبی بنوں گا. آپ یہ اعلان کر دیں میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. پھر اس نے کہا کہ یا تو یہ اعلان کر دیں کہ آدھی عرب کا میں نبی ہوں، آدھی عرب کا یہ مسلمہ کذاب نبی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس وہ خط موجود تھا، صحابہ موجود تھے. میرے آقا نے خط لکھا، مسلمہ کے نام خط لکھا، اور وہ بڑا جابر ظالم قسم کا بندہ تھا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ خود نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی پہنچا تھا 70 بندے لے کر. وہ سارے 70 کے 70 تو مسلمان ہو گئے، لیکن یہ خود گستاخ ہی رہا. کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا خلیفہ میں ہوں. یہ جو دوسری روایت اس کے مطابق کہنے لگا آپ اعلان کر دیں کہ میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ ہوں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سرکار نے کی نشان لگایا. نشان لگانے کے بعد ارشاد فرمایا مسلمہ تو یہ کہتا ہے کہ تو میرے بعد خلیفہ بن جائے گا، ایمان لانا ہے تو لا. خدا کی قسم خلافت تو بڑی دور کی بات ہے، تجھے اتنا زمین کا ٹکڑا بھی نہیں دوں گا. میں تجھے اتنا زمین کا ٹکڑا بھی نہیں دوں گا، ایمان لانا تو لا، ورنہ اللہ تجھ سے خود ہی اپنا حساب لے لے گا. اب کیا ہوا؟ وہ شخص چلا گیا. بعد میں اس نے خط بھیجا دوسری روایت کے مطابق. نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. خط لکھا. خط لکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو یہ میرا خط مسلمہ کے پاس لے کر جائے گا. اب بظاہر مسلمہ کے پاس جانا تھا اور ہر ایک کو پتہ تھا کہ جو جائے گا اس کا زندہ واپس آنا ممکن نہیں ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا. پتہ کہ بس جانا ہی جانا ہے. اللہ اکبر. وہاں پر وہ صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں. ارے تم نے ممتاز قادری کا نام بھی سنا، تم نے دیگر صحابہ کا نام، دیگر شہیدان ناموس رسالت کا نام سنا ہے. آؤ آج تاریخ کی بات کی بتاتا چلوں. سرکار کی ختم نبوت پر سب سے پہلے صحابی جس نے جان نچھاور کی اس کا نام حضرت حبیب بن زید تھا. حضرت حبیب بن زید بھی صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے. سرکار نے فرمایا کون جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان ہی کیا ہے، بات پوری نہیں ہوئی. اچھا، حضرت حبیب بن زید سب صحابہ میں کمزور تھے، سوکھے سے تھے، توانا اتنے طاقتور بھی نہیں تھے. اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور کھا رہے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ کون جائے گا؟ ابھی یہ کھجوریں منہ میں تھی، کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ میں جاؤں گا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا. صحابہ کہنے لگے کہ یار تھوڑا حوصلہ تو رکھو. روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت حبیب بن زید کے منہ میں جو کھجوریں تھی نا وہ صحابہ کے اوپر گر گئی. صحابہ کرام کہنے لگے حبیب کیا کر رہے ہو؟ بات کھجوریں کھا لو پھر تم ہی چلے جانا. کھجوریں جو کھا لو، کیوں اتنی جلدی مچی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر. عاشق ہو تو ایسا ہو. کہا خدا کی قسم میں اتنی بھی دیر نہیں کر سکتا کہ حلق سے نیچے کھجوریں اتاروں. ہو سکتا ہے کہ میں کھجوریں کھانے میں مصروف ہو جاؤں، سرکار کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے. میں نہیں چاہتا کسی اور کی ڈیوٹی لگے. یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں. حضرت حبیب بن زید کے 12 بچے تھے.
کتنے تھے یار؟ آج ہمیں کہا جائے نا کہ یار فلاں جگہ جانا ہے، سرکار کے نام پر محفل میں حاضر ہونا ہے، یار بچے چھوٹے چھوٹے روٹی پر کھمانی ہے، فلانا ہے ٹھکانا ہے، محفل میں نہیں جایا جاتا جناب، ذکر کی محفل میں نہیں جایا جاتا، ٹائم نہیں ہے، فلانا نہیں ہے۔ ارے خدا کی قسم صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کر دی۔ اچھا حضرت حبیب بن زید، آپ کو پتہ بھی تھا کہ آخری ہی دفعہ میں نکل رہا ہوں یہاں سے اور شاید واپس نہ آ سکوں، سرکار علیہ السلام نے خط عطا فرمایا، خط لیا، اب سرکار نے بھی کتنا نوازا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود گھوڑا بھی عطا فرمایا، اپنا نیزہ بھی عطا فرمایا۔ اب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خط پکڑا، اب چاہتے تو گھر بھی جا سکتے ہیں، یا چلو آخری دفعہ جا رہا ہوں بچوں کو دیکھتا جاؤں، آپ گھر نہیں گئے، ڈائریکٹ مسلمہ کے دربار میں پہنچے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت سرکار پر جان نشاور کرنے سے روک ہی نہ دے۔ یہ جذبہ ایمانی تھا صحابہ کا۔ آج ہمارے لیے درس ہے کہ دین کی بات کی جب بلایا جائے، تمہیں اجتماع کے لیے کہا جائے، ذکر کے لیے کہا جائے، قسم خدا کی تم سے جانے تو مانگی ہی نہیں جاتی، تم سے گھر بار لٹانا مانگا نہیں جاتا، 2 گھنٹے کی محفل ہی تو کہا جاتی ہے۔ خدا کی قسم اپنے لیے خود یہ اعزاز سمجھا کرو کہ ہم سے کوئی جانے نہیں مانگی گئی، صرف ذکر ہی نہیں کہا گیا، دوڑتے ہوئے آیا کرو۔ اسے کبھی بھی عزم کریں، انشاءاللہ ہم آیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ خیر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہنچے تو مسلمہ کا دربار لگا ہوا تھا، سپاہی کو کہا کہ جا کے بتاؤ حبیب آیا ہے۔ جب حضرت حبیب بن زید اس کے جا کے سامنے کھڑے ہوئے نا، تو اپنا نیزہ یوں مارا زمین پر، وہ ہزاروں کی فوج کے اندر کھڑا ہے، یہ کمزور سے صحابی، لیکن جب عشق رسول کی بات آتی ہے تو یہ سب سے مضبوط ہو جاتے ہیں، توانا ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید جب اس کے سامنے نیزہ مار کے کھڑے ہوئے نا، مسلمہ کہنے لگا کون ہو؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا تو دیکھتا نہیں میرا چہرہ محمد عربی کے غلاموں والا ہے، میں تمہیں پہچانا نہیں میں کون ہوں؟ ہماری پہچان تو ہمارے چہروں سے ہو جاتی ہے، تم مجھ سے پوچھ رہا کہ میں کون ہوں؟ کہا کس غرض سے آئے تھے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آیا ہوں۔ مسلمہ کا سارا دربار لگا ہوا تھا، اس نے اپنے ایک بندے کو کہا چلو پڑھ کر سناؤ گی۔ اس کے اوپر پہلا لفظ لکھا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے ہے مسلمہ کذاب کی طرف۔ اب جب اس نے پوچھا کہ پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے، اس نے درباری نے ہی پڑھ کے سنا دیا کہ یہ جھوٹے، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے کذاب کی طرف محمد عربی کا پیغام آیا ہے۔ اکیلا بیٹھک بھی ہوتا ہے، کسی کمرے میں ہوتا تو اور بات ہوتی، شاید درد کو کہہ دیتا ہوں، لیکن چونکہ پوری محفل تھی، سارے اس کے ماننے والے تھے، اس کو تو مرچیں لگ گئی، یہ مجھے کیا کہہ دیا کہ جھوٹا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا کہہ دیا گیا۔ اب اس نے جناب تلوار لے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ہے حبیب بتاؤ تمہارے نبی نے تو مجھے جھوٹا کہا، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، اور آج لوگ جرمنی کے ویزے کے نام پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم برطانیہ کے ویزے کے نام میں تم اپنا ایمان بیچ رہے ہو، کچھ پتہ نہیں تم شاید جہاز میں بھی سوار نہ ہو، پہلے تم جہنم میں پہنچ جاؤ۔ کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا، کبھی بھی کسی ارے گھرے کے باتوں پہ اپنے کانوں کو نہیں لگانا۔ اگر آ کے سرکار کی ناموس کے خلاف، سرکار کی عزت کے خلاف کوئی بات کرے، قسم خدا کی ہم اس کی زبان کو کھینچ کے رکھ دیں گے۔ ہوتا کون ہے سرکار کے خلاف بات کرنے والا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حبیب بن زید جوانوں کی طرح طاقتور نوجوان شیر بن کے کھڑے ہوئے، مسلمہ نے تلوار اٹھائی، کہنے لگا حبیب دیکھو تمہارے پیچھے کتنی فوج کھڑی ہے، بتاؤ مجھے تمہارے نبی نے تو مجھے جھوٹا کہا ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہ قسم خدا کی جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل چکا، جس کو سرکار نے جھوٹا کہہ دیا وہ کبھی سچا ہو سکتا ہی نہیں۔ ہمیں تم مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ میرے رسول نے جب فرما دیا تو جھوٹا ہے، قسم خدا کی تو آج بھی جھوٹا ہے، کل بھی جھوٹا ہے، ہمیشہ جھوٹا ہی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آگ میں گولا ہوا، کہنے لگا حبیب یہ تمہارے پیچھے اتنی فوج کھڑی ہے، مجھے نبی مان لو، خدا کی قسم تو میں واپس بھیج دوں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جواب دیا خوبصورت، میں تو کیا یہ فوج سے ڈرا رہا ہے مجھے؟
میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ گیا، جو دودھ پیتے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 12 اولاد کو میں چھوڑ کے آ گیا۔ میں نے ان کی پرواہ نہیں کی تو میں کیا تلواروں کی پرواہ کروں گا؟ اور جب میں نے اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کی تو خدا کی قسم ہمیں نے تلواروں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور مسلمہ کذاب نے آ کے سب سے پہلے آپ کا ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا بتا حبیب کیا کہتا ہے؟ قسم خدا کی تو جھوٹا ہے، آج بھی جھوٹا ہے، کل بھی جھوٹا ہے۔ حضرت حبیب بن زیاد کا دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا اور میں تو جھوٹا ہے، حتیٰ کہ حضرت حبیب بن زیاد کا بازو کاٹا۔ قسم خدا کی کانٹا لگ جائے تو بندہ کتنا تڑپ اٹھتا ہے۔ صحابی رسول کے دونوں ہاتھ کٹے، پھر بازو کٹا، پھر بھی نعرہ ہے یا رسول اللہ ہم مر تو جائیں گے لیکن آپ سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ عشق رسول ہے صحابہ کا اور یہ رہنما ہے ہمارے لیے۔ آج ہم بھی غور کریں، تھوڑی سی جناب چائے کی پیالی کے اوپر ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اپنے ایمانوں کو گوا دیتے ہیں، چاول کی پلیٹ کے اوپر ہم بد مذہب کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیز میرے محترم، جو سرکار کا دیوانہ ہے، جو میرے آقا کا مستانہ ہے، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، اسی سے ہمارا یارانہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں، ہم سے اپنے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں ہوگی۔ خیر، تو حضرت حبیب بن زیاد کے بازو کاٹے گئے، آپ کے ٹانگیں کاٹی گئی، حتیٰ کہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ گویا آخری وقت تک آپ یہ اعلان کرتے رہے، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پر، آپ کی ختم نبوت پر آج حبیب کو جان دینے کی باری آئی ہے۔ یا رسول اللہ یہ ایک جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں تھی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ نعرہ تھا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔ یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں گا۔ محمد مصطفیٰ آواز مٹھی پہ کیا ہاں تو تسی تھا دائیں لے ساری زندگی جانا رہا ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ اتنی آواز سے ذرا نعرہ لگاؤ کہ ذرا جو گلی محلوں میں دور دور بھی بیٹھا ہو نا اس کو بھی پتہ چلے آج سرکار کی ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ ہے حبیب کبریا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، عقیدہ پوری امت کا۔ اللہ، صحابہ نے بھی ختم نبوت پر اپنی جانیں قربان کی۔ اچھا یہ مسلمہ کذاب، اسے سرکار کے معجزات دیکھے تھے، اللہ نے بھی کیسا پہرا دیا، جھوٹا جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ یہ کانا ختم نبوت نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اللہ نے کیسے عبرتناک انجام کیا، اللہ نے اس کو اس مقام پر موت دی کہ پوری امت کے لیے وہ عبرت کا نشانہ بن گیا۔ بیان کرنے کی حاجت نہیں، ہم کو سمجھتا کہاں مارا تھا وہ حدیث انسان۔ تو یہ مسلمہ بھی اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے سرکار کے معجزات تو دیکھے ہوئے تھے کہ سرکار دعا کرتے تھے تو اللہ سب کی بگڑی کا سوار دیتا تھا۔ اب اس نے جناب جس کو دعا دینی، علماء لکھتے ہیں اگر یہ کسی کو دعا دیتا درازی عمر کی کہ اللہ تجھے لمبی زندگی دے، وہ اسی وقت وہیں پر مر جایا کرتا ہے۔ جب یہ کسی کو اولاد کی خیر و برکت کی دعا دیتا ہے، ایک دفعہ اس نے ایک بندے کو خیر و برکت کی دعا دی، اس کے 2 بچے تھے، وہ بندہ بھی اس کے پاس سے گھر پہنچا، ایک کنویں میں گر کے مر گیا، دوسرے کو بیڑیا کھا چکا تھا۔
اس نے ایک بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اتنی نحوست اللہ نے اس کے اندر ڈال دی تھی کہ اس نے ایک بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور وہ بچہ گنج ہو چکا تھا، اس کے بال سارے چڑھ گئے۔ ایک بندے کو اس نے کہا اللہ تیری نظر کو اور بڑھائے، بندہ فوری اندھا ہو گیا، نبی نہ ہو چکا۔ تو جب کوئی بات کرتا اس کے خلاف ہو جایا کرتی۔ اللہ بھی گویا یہ اعلان کر رہا تھا جس کی باتیں ہی غلط ہو رہی وہ سچا ہو سکتا ہی نہیں، وہ کذاب ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ سچا ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے بھی پہرا دیا۔ یہاں پر میں آپ کو نقطے کی بات بتاتا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے کتنے غزوات کیے۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام آپ نے جتنے غزوات فرمائے، آپ کی حیات ظاہری میں جتنے صحابہ نے جہاد کیے، ان سب کے اندر کم و بیش تقریباً 300 سے بھی کم صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ؟ 300 سے بھی کم صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ختم نبوت کی بات آئی، حضرت ابوبکر صدیق نے مدینے کے اندر ہر صحابی کو کہا آج بوڑھا بھی جائے، جوان بھی جائے، کوئی صحابی مدینے میں نہیں رہے گا۔ 1200 صحابہ نے سرکار کی ختم نبوت میں اپنی جانیں قربان کی تھی۔ مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو 1200 صحابہ کرام، جن میں 700، یار ایک دو بھی نہیں، 100 بھی نہیں، 700 حافظ و قاری صحابہ انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی تھی۔ عزیز میرے محترم، آج جب گستاخ رسول سے ہاتھ ملاتے ہو ذرا غور کرو، کیا وہ صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ نہیں یاد آتے کہ جب انہوں نے سرکار کی ختم نبوت میں اپنے ہاتھوں کو کٹا دیا تھا؟ ارے آج جب تو کسی منکر ختم نبوت مرزا قادیانی کے ماننے والے کسی قادیانی سے ہاتھ ملاتا ہے، کیا تجھے صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ یاد نہیں آتے؟ آج جب تو کسی مرزا کانے کے غلام کے ساتھ، اس کے لوٹے کے ساتھ گلے ملے گا، بتا تجھے صحابہ کی کٹی گردنیں یاد نہیں آتی؟ ارے وہ صحابہ جنہوں نے اپنے بازو کٹوائے، اپنی ٹانگیں کٹوائی، خدا کی قسم وہ صحابہ کل قیامت کے دن آج اگر ہم نے یہ نہ اٹھایا بیڑا، ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ ہم تو امت کے اول دستے ہو کر وہ صحابہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ پوری امت میں اگر کوئی شخص بہت پہاڑ اتنا بھی سونا صدقہ کرے، میرے صحابی کی مٹھی پر جو سے افضل نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ جو نے اپنی جانیں قربان کی، کل قیامت کے دن اگر پوچھ لیا بتاؤ ہم نے تو جانیں قربان کر دی، اور تم تھوڑے سے پیسوں کے نام پہ ایمان بیچ کر کسی ایک چاول کی پلیٹ کے نام کے اوپر اس کی مسجد میں جا کے نمازیں پڑھتے رہے، گستاخ رسول کے ساتھ بیٹھتے رہے، بتاؤ اس پر کیا صحابہ کو جواب دیں گے؟ اس لیے میرے عزیز میرے محترم، کبھی بھی کسی غدار ناموس رسالت، غدار ختم نبوت، گستاخ رسول کسی بھی انداز میں، چاہے اس نے اپنے ماتھے رگڑ کے توحید کی رٹ لگا کر، شلواریں اونچی کر کے توحید کی رٹ لگا کر اس نے جتنا مرضی ثابت کر دیا ہو، اگر اس کا عقیدہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے آپ میرے آقا کا غلام بن جا، یہ دنیا کیا ہے ساری کائنات تیرے قدموں پہ نچھاور کرتے چلے جائیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے آؤ سرکار کے سچے غلام بن جاؤ۔ خدا کی قسم یہ کچھ نہیں ہے، رب بھی گویا یہ اعلان کرتا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث عرض کروں گا، امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی المعجم الاوسط اور کثیر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حاضر ہونا سنا دوں کہ بس کرم ہے، مزے کو مزہ آ جائے گا، اور قسم خدا کی یہ آج کے باندر نما خنزیر سے بھی بدتر۔ میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، یہ سخت الفاظ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے 19واں پارہ صفحے کی دوسری سائڈ نیچے سے دوسری لائن اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ارے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر انسان ہے، یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، 20 انسان ہی نہیں بلکہ خنزیروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ کی قسم یہ خنزیر سے گندے لوگ ہیں، یہ سرکار کی عزت نہیں کرتے، آپ کی ناموس کی حفاظت پر پیر نہیں دیتے، میلاد رسول کا انکار کرتے ہیں، توحید کی بڑی رٹیں لگاتے ہیں، یا دوسرا جو فرقہ گھومتا پھرتا ہے۔ خیر
الموجم الاسر کی روایت. آج ہمارے یہاں بھی دیہاتی تو ہر طرح کے بندے ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ پینڈو ہوتے ہیں، کچھ جٹکی زبان کے بندے ہوتے ہیں. صحابہ بیٹھے تھے، سرکار کا دربار تھا. اللہ اکبر. وہ گزرتے گزرتے پوچھتا ہے کسی سے، یار یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے؟ کہنے والے نے کہا جو وہ سامنے بیٹھے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ رب ایک ہے، ایک ہی رب ہے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں سارے ان کے امتی، ان کے غلام ہیں. اچھا. وہ گزرتا گزرتا رکا، سرکار کے محفل کی طرف آیا، سرکار کے پاس پہنچا. کہنے لگا میں نے سنا آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے، میں نہیں آپ کو مانتا. ہمارے رسالت نمبر فاروق اعظم جیسے بھی صحابی موجود ہوتے ہیں جن کی تلوار ہر وقت گستاخ کے لیے تیار ہوتی ہے. ادب رسول تھا، بارگاہ رسالت کا ادب تھا کہ آپ اٹھے نہیں، لیکن تلوار پہ ہاتھ تھا. اجازت میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں، سرکار کی بارگاہ میں ایسے بول رہا ہے. خیر سرکار میں نہیں مانتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا رب ایک ہے، میں اس کا سچا لاڈلا آخری نبی ہوں، میں نہیں مانتا. لات و عزا رب ہے، لات و عزا بتوں کے نام تھے. کہنے لگے لات و عزا خدا ہے، رب کہاں؟ رب نظر آتا ہے، رب کہاں ہے؟ ایک خدا کون ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، لات و عزا یہ بت ہمارے رب ہے. اس طرح کی اس نے جو پنجابی وہ جٹکی زبان میں تھا وہ اپنی دیہاتی زبان میں لگا رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں حلم بردبار، اور آپ نے اپنے حلم کا مظاہرہ کرتے اس کو سمجھایا. بالآخر اس نے جب ساری باتیں ہونے کے بعد بھی آخر میں کہنے لگا چلو جی، جیسے ہوتا نا کہ یار ایک عام بندہ ہوتا بات نہیں مانتا، تو بالآخر کہتا چلو جی اگر آ گل پھر میں تہاڈی گل ماننی لگا گا. اب اس نے آستین کے اندر اپنی یہاں آستین کے اندر ایک گو سمجھ دے، بولو تو صحیح، گو اس نے اپنی آستین کے اندر بازو کے اندر چھپائی ہوئی. یہ امام طبرانی نے المعجم الاسد کے اندر حدیث کو بیان کیا اور دیگر محدثین نے بیان کیا. اب اس نے گو اپنی آستین کے اندر بازو کے اندر رکھی ہوئی ہے. کہنے لگا اگر یہ گو، یہ جانور یہ کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، آپ اس کے نبی ہیں، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں. اچھا گو بھی کتنی آج کے رسیم تھی. عربی کے اندر گو کو کہتے ہیں دب، داد با، دب. سرکار نے فرمایا یا دب، جیسے ہم کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، سرکار نے فرمایا یا دب، اے گو. وہ کو بھی پکارنا ہوتا ہے. سرکار کہتے ہیں یار تو کیسی باتیں کر رہا ہے، جانور بھی بڑا بولتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، میں تجھے بتا رہا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. کہہ سکتے تھے لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو ہر جانور کی بولی عطا فرمائی. اللہ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولیاں ہیں. کبھی ہم نے بھی آ کے فریاد کر تو میرے آقا اس کی بھی سن لیتے ہیں. ارے وہ مکھی جو شہد چوستی ہے وہ بھی آ کے فریاد کرتی، میرے آقا اس کی بھی فریاد کو سن لیتے ہیں. میرے آقا تو پتھروں کی بھی سنتے ہیں جو بالکل پتھر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار نے خود ارشاد فرمایا میں ان پتھروں کو آج بھی جانتا ہوں کہ جب میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، میں گزرتا تھا تو وہ پتھر بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. فرمایا وہ مجھے پتھر، میں ان کو آج بھی پہچانتا ہوں تو مجھے سلام کیا کرتے تھے. ان کو تو پتھر بھی پہچانتے ہیں. اللہ اکبر. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا دب، اے گو. اب وہ بھی بڑی عاشق رسول کی طرح مفتی صاحب کہنے لگی لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، آپ پر جان قربان. ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آپ کا فرمان سننے کے لیے. ارشاد فرمائی لبیکا یا رسول اللہ. اللہ اکبر. اب وہ گو نے جب یہ عرض کی سرکار نے فرمایا بتاؤ کس کی عبادت کریں. وہ نے اعلان کیا. اب دیکھو صحابہ کو تو تبھی پتہ چلنا، اس بندے کو تو تبھی پتہ چلنا تھا جب وہ بھی اس کی بات کو سمجھ لیتا. اگر وہی نہ سمجھ رہا ہوتا، سرکار کہتے میرے سے باتیں کر لی، تو اس نے مطمئن ہونا. گویا پتہ چلا کہ سرکار دوسروں کو بھی جانوروں کی بولیاں سناتے ہیں. اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. آج کہتے ہیں جس کے جو محمد ہیں ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ارے تو تیرا بچہ انسان ہو کے تیری نہیں سمجھتا،
میرے رسول کی تو جانور بھی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ فرمایا کس کی پوجا کرتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے، کس کو مانتی ہو؟ کہنے لگی عرشہ فی السماء سلطانہ فی الارض رحمتہ فی الجنہ وغضبہ فی النار۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کی سلطنت زمین و آسمان کے اندر ہے، یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت میں حاصل ہو جائے۔ جب اس نے یہ توحید کا اقرار کیا، اب توحید کے بعد رسالت ہے، سرکار نے فرمایا بتاؤ من آنا، اے گو بتاؤ میں کون ہوں۔ جانور بھی حضور کو پہچانے بولے اور اچھی بولو نا، یہ لطف کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ سرکار جانور کو کہہ رہے ہیں، زمین پہ رینگنے والے گویا ایک کیڑے کو کہہ رہے ہیں بتاؤ میں کون ہوں۔ اور ایک ختم نبوت پر ایمان جانوروں کا ہر طرح سے پوری کائنات کا، کائنات کے ذرے ذرے کا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو آخری نبی بنا۔ یہاں پر چلتے چلتے میں بات کرتا چلوں، سرکار کے جو دراز گوش تھے، سرکار کی جو سواری تھی جس کو ہم آپ زبان میں گدھا کہہ دیتے ہیں، سرکار کی سواری کو نہیں گدھا کہا جا سکتا، وہ دراز گوش یافور نامی نبی کریم علیہ السلام کی سواری بنا کرتے تھے۔ تو سارا واقعہ بڑا تفصیلی ہے، تو وہ کہا کرتے انہوں نے اپنا قصہ سنا ہے، یا رسول اللہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ان گدھوں کی اولاد میں سے، ان کی نسلوں میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے انبیاء سواری فرمایا کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں ان کے راز میں آخری ہوں۔ جانور کو کیسے پتا کہ وہ آخری ہوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آخری ہوں، اور یا رسول اللہ آج تک میرا مالک جب بھی مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار نہیں ہونے دیتا، کیونکہ یا رسول اللہ میرے اوپر آپ نے ہی سوار ہونا تھا، تو میں نے کبھی اس کو اپنی پیٹھ پہ بھی سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں آخری ہوں، میرے آپ چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں بھی اپنی نسل میں سے آخری ہوں، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، مجھے شرف عطا فرما دیجیے۔ حدیثوں کے اندر لکھا ہے اس یافور نبی دراز گوش نے نبی کریم علیہ السلام کی مثال ظاہری کے بعد خود جان دے کر شہادت نوش فرما لی۔ جانور بھی سرکار کی ختم نبوت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیر سرکار نے پوچھا کون بتاؤ میں کون، من انا، بتاؤ میں کون ہوں۔ کہنے لگی انت رسول اللہ انت رسول العالمین وخاتم النبیین، یا رسول اللہ میں گو ہو کے اعلان کرتی ہوں آپ تمام جہانوں کے لیے رسول بن کے بھی تشریف لائے ہیں، سارے نبیوں میں آخری نبی ہے۔ جانور بھی سرکار کی ختم نبوت کو سمجھتے ہیں۔ لذیذ میرے محترم، آج کا درس یہی ہے کہ ہم ایز اے مسلمان ہونے کی ہماری جان تو جا سکتی ہے، ہمارے سینے سے، ہمارے جسم سے، ہمارے جسم کے چچھڑے تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن دل سے سرکار کی محبت کو نہیں چھینا جا سکتا، سرکار کی ختم نبوت کے ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ قسم
خدا کی اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ سمجھا دیا. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور یہ آپ نے میرے ساتھ آخری جملہ نقل کا بولنا ہے. فرمایا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے. سارے انبیاء وہ نور کے چاند ستارے تھے، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے. شمع وہ لے کر آیا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، انبیاء رسول آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا، چاند بدلی کا نکلا. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب نبیوں کا نبی ہمارا نبی. بس میرے یہ آج کا یہی پیغام ہے. آج ہم لوگ رونا روتے لو جی حکومت نے نصاب سے نکال دیا، کتابوں سے نکال دیا. یار وہ کتابوں سے نکال دے، ہمارے سینے سے انشاءاللہ کبھی نہیں نکال سکیں گے. ہم اپنی اولادوں کے سینے میں کوٹ کوٹ کے بھر کے جائیں گے انشاءاللہ. یہ نصابوں سے نکال دیں، یہ لاکھ سازشیں کر لیں. سرکار کے غلام کل بھی قربان ہونے کے لیے تیار تھے، آج بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. سرکار کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے اپنی اولادوں کو دین سے وابستہ کیے. آج جن گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات ہیں، ان کے بچے ان کے بڑے بھی انہی تعلیمات کو کراتے ہیں. گھروں میں پنجتن پاک ختم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے بڑے کرتے ہیں. 11ویں کا ختم ہر مہینے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگ کرتے رہے. ہمیں کسی نے کوئی دلیل نہیں سکھائی تھی، دلیل تو ہم نے بعد میں پڑھی، لیکن آج تک ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ختم دلاتے تھے. ہماری دادی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، درجات بلند کرے، بڑی عاشقہ رسول تھی. وہ پنجتن پاک کا ختم الگ دلاتے، 11ویں کا الگ، اور ہر 21 کو مولا علی کا الگ ختم دلایا کرتے. ہمارے گھر میں آج تک دلایا جاتا ہے، اسپیشل ختم ہوتا ہے. آج 21ویں مولا علی کی آ گئی ہے. کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا. عزیز میرے محترم، آج اگر ہم نے صرف اس چیز میں رکھا کہ کماؤ کھاؤ کھلاؤ، باقی ہماری اولادیں کے ایمان یہ محفوظ نہیں رہیں گے. اگر ان کے ایمانوں کو مضبوط رکھنا ہے، ان کو علماء کی صحبت میں بٹھائیں، ان کو دینی صحبت دیں. اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بچے کو حافظ، قاری، عالم، مفتی بنا دیں. انشاءاللہ پھر کچھ ہو نہ ہو، انشاءاللہ یہ بچہ ہم سب کا تحفظ کرتا چلا جائے. بس یہ کام کریں اپنی اولادوں کے دلوں میں، اور خود بھی. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اچھی صحبت اختیار کریں گے. اگر ہم ہی سچی صحبت اختیار کریں گے تو اولاد کیسے کریں گے؟ اور یہ تجربہ ہے کہ جو باپ مسجد میں آتا ہے نا، اس کی اولاد کی لازمی مسجد میں پہنچ رہی ہوتی ہے. تو مسجد میں 5 نمازیں ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ہر لحظہ ہر گھڑی سرکار کے ذکر کو انشاءاللہ چرچے کرتے ہی رہنا ہے. چرچے کرنے کا بہترین ذریعہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. روزانہ 5 دفعہ مسجد میں آ کے، ہر دفعہ ہی آ کے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگا کر، اس سے بڑی کوئی حاضری نہیں ہے. عموماً یہ دیکھتا ہے کہ محافل میں علماء آتے ہیں، نیتیں بھی کرواتے ہیں، یار نیت کر لو گے 5 نمازیں پڑھیں گے، اسی بھی کہیں گے جی انشاءاللہ پڑھیں گے. یہاں سے جاتے ہیں صبح پھر ہم فجر میں پہنچتے ہیں. بس یہ آج وہ رسمی نعرہ نہیں. صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کی، ہم سے جانے نہیں، ہم سے کچھ بھی نہیں. فجر میں اٹھ کے آنا ہے. بس آج سے پکا عزم ہے، یا رسول اللہ جانے تو دیں گے ہی دیں گے، یا رسول اللہ اپنی جب گردنے تو قربان کریں گے ہی کریں گے. انشاءاللہ بستر چھوڑ کے مسجد میں آ کے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک انشاءاللہ ادا کیا کریں. انشاءاللہ انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی ختم نبوت کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہی ہمیں سکھاتی ہے، اور ہفتہ وار اجتماع